لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ سن رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں اور اس کے علاوہ عید سیلیبریشنز میں کس طرح سے لوگوں سے ملا کرتے تھے، کیا اسٹریٹجیز تھیں، کس طرح سے لوگوں کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جیسے جب عید سیلیبریشنز چل رہی ہوتی تھیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عید کی نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو کبھی بھی ایک رستے مطلب ایسے نہیں ہوتا تھا کہ جس رستے سے جاتے تھے اسی سے واپس آتے تھے، بلکہ ہمیشہ جاتے وقت ڈفرینٹ روٹ لیتے تھے اور آتے وقت ڈفرینٹ روٹ لیتے تھے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری ریزنس لکھی ہیں۔ تو ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ تاکہ زیادہ لوگوں سے مل سکے، اور دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے کہ کیا کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جو عید کے دن بھی کوئی پریشان ہو، کوئی مغموم ہو، کوئی غمگین ہو، کسی کوئی ضرورت مند ہو، تاکہ اس کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ تو اس کے علاوہ جو سیلیبریشن ہوتی تھیں وہ اکثر شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہوتی تھی۔ تو جو شادیوں والا مسئلہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شادی کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے جہاں پہ بہت زیادہ اسراف ہو۔ اسراف سے مراد یہ ہے کہ بلا وجہ ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور اس دور میں مطلب جب ولیمہ ہوتا تھا تو ولیمے کی شکل اتنی لمبی چوڑی رسومات تو ہوتی نہیں تھی، بس نکاح ہوتا تھا، ولیمہ ہوتا تھا۔ تو ولیمے میں جو کھانا ہوتا تھا وہ سرو کیا جاتا تھا، اور اس میں کبھی کبھی کھجوریں، ایون دودھ، بٹر اور اس طرح سے جو اور یا میٹ، اس طرح کی چیزیں مل جلا کے جو بھی ایک سادہ کھانا ہوتا تھا تو وہ سرو کیا جاتا تھا۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے کے کھانے کو پسند کیا کرتے تھے، پسند فرمایا کرتے تھے، بلکہ سادگی کا یہ حال تھا اور اتنی بے تکلفی تھی کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ جو کہ ام صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا، وہ اس طرح کا ہوا تھا کہ جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اور جس کے گھر میں جو کچھ تھا نا وہی لے آیا، تو آپس میں مل جل کے سب نے کھانا کھا لیا۔ تو اتنا سادگی سے ولیمہ ہو، تو ایسے سادگی کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور لوگ جو آتے تھے تو ان کے بیٹھنے کے لیے بلیک کلر کا نا ایک لیدر کا میٹ ہوا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچھایا کرتے لوگوں کے آنے کے لیے تاکہ لوگ آئیں کمفرٹیبلی وہاں بیٹھے ہیں۔ اور کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے کہ غریبوں کو شامل کیا جائے، بلکہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the worst feast is the one to which only the rich are invited and the poor are excluded، کہ جو بدترین کھانا ہے وہ ہے جو کہ صرف امیروں کو دیا جائے اور غریبوں کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ تو یہاں سے نا ایک چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جب بھی آپ مطلب آپ کا کوئی شادی کی سیلیبریشن ہے، شادی کا موقع ہے، تو اپنا پیسہ جو بلا وجہ کی جو رسومات ہے ان میں لگانے کے بجائے آپ کھانا اچھی ولیمے کا کھانا جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ دیں، اور ایون اگر آپ اچھا افورڈ کر سکتے ہیں تو بہترین ولیمے کا کھانا دیں، لیکن اس کھانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کو نہ بھولیں، یعنی کہ اس کا کچھ پرسنٹ جو ہے کھانے کا کچھ حصہ جو ہے وہ کچھ اپنے آس پاس کوئی ملازم ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنا افورڈ نہیں کرتے، تو جن کا ابھی سوشل ٹیئر وہ والا نہیں ہے، تو ان کو لازمی انوائٹ کیا کریں، ان کو لازمی کھلایا کریں۔ تو ایک بڑی ویسے اچھی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی آپ گھر میں کبھی اچھا کھانا پکائیں نا تو صرف گھر والوں کا نہ ہو، بلکہ اس کا کچھ حصہ جو ہے اپنے آس پاس کسی کو بھی لازمی بھجوایا کریں، کسی بھی فقیر کو لازمی بھجوایا کریں کہ جو لوگ نہ افورڈ کر سکتے ہوں۔
تو جب بھی اچھا کھانا پکائیں تو کسی نہ کسی کو لازمی بھجوانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی عطا پسند تھی اور اس سے برکت بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح ایک موقع پہ فرمایا کہ اپنے جو ایونٹس ہیں ان کو صرف جو امیر لوگ ہیں نا ان تک محدود نہ کر دو، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ غریبوں کو بھی اس میں لازمی حصہ دیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو ایک یہ سوشل کلاسیفیکیشن کا جو ڈفرینس ہے نا یہ کم سے کم ہے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تقریباً جتنی شادیاں بھی جو اٹینڈ کر سکتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے. اور اس میں ایسا نہیں تھا کہ صرف امیر لوگوں کی شادیاں اٹینڈ کرتے تھے، بلکہ کوئی غریب سے غریب صحابی بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا تھا کیسا بھی معاملہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی جایا کرتے تھے. جتنی بھی جگہوں پہ جا سکتے تھے تو لازمی جایا کرتے تھے. پھر اسی طرح جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی قریب میں کسی صحابی کی یا کسی کی بھی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شادی کے ایکسپنس کو پورا کروانے کی پوری کوشش کرتے تھے. تو کئی اکثر صحابہ ہوتے تھے جو بڑے غریب ہوتے تھے ان کے پاس حق مہر دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق مہر ارینج کروا کے دیتے تھے، شادی کی پوری ضروریات ارینج کروا کے دیتے تھے. تو یہاں سے نا یہ سنت بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے آس پاس جو بھی کوئی شادی ہو تو جس کے لیے اس کی بھی آپ ہیلپ کر سکیں، جس کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو لازمی کرنی چاہیے. تو یہاں پہ نا ایک پوائنٹ ہے، ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ شادی کے لیے شادی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ایسی ایسی رسومات انہوں نے شامل کی ہوتی ہیں کہ لوگوں سے قرضے لے کے وہ رسومات ادا کر رہے ہو. تو بھائی ایسی جگہ پہ تو ہیلپ کرنا بالکل منع ہے. ایسی چیزوں میں نہ ہیلپ کرنی چاہیے نہ اس کا پارٹ بننا چاہیے. ہاں کوئی واقعی ضرورت ہو کہ کوئی مطلب ایسی ضروریات ہیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی آپ اس میں لازمی ہیلپ کریں. اب مطلب اب ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی شادی مطلب کسی کی شادی ہے اور شادی پہ جو ہے نا وہ آپ کو ہیلپ کے لیے کہتا ہے، تو دوسری طرف جو ہے نا وہ ادھر پیسے بھی لٹائے جا رہے ہیں، ادھر جو ہے نا وہ ڈھول باتیں بھی چل رہے ہیں اور باقی نار بھی چل رہے ہیں اور کتنی کیا کیا کچھ چل رہا ہے. تو اب آپ ضرور ہیلپ کریں لیکن ہیلپ وہاں کریں جہاں ہیلپ کرنی بنتی ہو. تو اسی طرح جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جب نکاح تھا، جب ان کی شادی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے تمام انتظامات ان کے گھر کی تمام پورا اس گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنش کروایا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اب جہیز کے بارے میں بھی ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ بیسیکلی جہیز جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا کیا ہے. ہمارے معاشرے میں جو لڑکے والے ہوتے ہیں نا جب وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں لڑکی والوں سے یا ڈیمانڈ رکھتے ہیں یا ایون دل میں بھی ایون اس کی خواہش رکھتے تو یہ جہیز ہے، مطلب اس کی ممانعت ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ایک باپ اپنی بیٹی دے رہا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے. ایک باپ کس طرح اپنی بیٹی کو پالتا ہے، کتنی محبت سے پالتا ہے، یہ کوئی باپ ہی سمجھ سکتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو وہ اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے. تو لڑکے والے کیا کرتے ہیں، لڑکے والے بھی بڑے ٹیکنیکل بھکاری بن جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں لڑکی کے کمرے میں رکھتے اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں مانگ رہے، جو دینا تو دے دو. تو یہ طریقہ تو نہیں ہوتا. ایک لڑکی کو آپ لے کر آ رہے ہیں تو اس کی تمام ضروریات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. مطلب آج کل کے دور میں بہت بیسک لیول پہ بھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک مطلب ایک سمپل ایک کمرہ ہے تو اس کمرے میں جو بیسک فرنیچر ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا
جو ڈیلی کی جو ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ڈیپینڈنگ اپون دا سوشل اسٹیٹس آپ دیکھتے ہو تو کم سے کم وہ خود پوری کر کے رکھنی چاہیے. نہیں تو بظاہر منہ سے تو منع کر ہوتے ہیں لیکن دل میں پھر بھی یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہاں ہمیں وہاں سے کچھ آ جائے. تو دیکھیں یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اگر لڑکی نہ لے کر آئے تو اس کو کہیں نہ کہیں تانا دے دے. یہ بھی انتہائی گھٹیا پن کی بات ہوتی ہے. کیا آپ تانا دے دیں کہ بھائی تم تو یہ لے کے نہیں آئے, تم تو فلانا لے کے. اللہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کتنی دنیا بھری پڑی ہے. تو اس لیے اسے بچنا چاہیے, ایسے تانوں سے بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ دیکھیں آپ کسی کی بیٹی لے کر آ رہے ہیں تو کل کو آپ کی بھی بیٹی ہے, آپ کے خاندان میں بھی کوئی بیٹی ہے. تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے جس سے آپ شادی کر کے آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں. تو اس کو 2 ٹکے کے پیسوں کا تانا دینا اور چیزوں کا تانا دینا انتہائی گھٹیا ہے. تو اس لیے لڑکے والوں کو چاہیے کہ بالکل جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں یہ ڈیمانڈ 100% حرام ہوتی ہے, یہ ڈیمانڈز نہیں رکھنی چاہیے. اچھا دوسری طرف لڑکی والے اگر وہ اپنی مرضی سے اپنی لڑکی کو کوئی گفٹ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل نہیں دے سکتے, دے سکتے ہیں اپنی بیٹی کی جو بھی خواہش کو پوری کرنا چاہیں. لیکن لڑکے کو اور لڑکے والوں کو چاہیے کہ دل میں تما اور حرص نہ رکھیں, لالچ نہ رکھیں, یہ غلط ہے. تو خود سے ڈیمانڈ کرنا یا اپنے وہ ارادے اور ایکشنز کے ذریعے ایسا شو کرنا کہ وہ لڑکی کو ڈی گریڈ کروانا, یہ انتہائی کمزوری کی بات ہے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا کمزوری کا دور ہے, جب بھی بیٹیوں کی شادی کرنی چاہیے نا تو لازمی ان کو نا گفٹ دینے چاہیے, لازمی دینے چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ کم ظرفی کا زمانہ ہے. لڑکا اور لڑکے کی ماں اور لڑکے والے اکثر کم ظرف ہو جاتے ہیں اور اس وقت نہیں تو کسی نہ کسی وقت بیٹی کو تانا دے ہی رہی. تو کیا ہم چند ٹکوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کو تانا سنائیں؟ تو اس لیے کم ظرفی کا دور ہے, بہتر ہے کہ جب اپنی بیٹی کو رخصت کریں تو کچھ نہ کچھ لازمی دے دیں. یقین کریں اس کو بڑے دکھ سے کہا کرتے تھے. تو اس لیے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لوگ منہ کھول کے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ایک گاڑی دے دیں, گھر دے دیں, پلاٹ نام لگوا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, عجیب حرکتیں کر رہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ اللہ کی بندی کو اللہ کے نام پہ لے کر آ رہے ہیں تو اس کو اللہ کے نام پہ خالص رہنے دیں. جب آپ اس کو اللہ کے نام پہ لے کر آ رہے ہیں تو پھر اللہ بیچ میں, آپ کی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ بیچ میں ہے. لیکن جب آپ یہ بیچ میں جہیز اور یہ بارگیننگ اور ان چیزوں کا کانسیپٹ بیچ میں لے آتے ہیں تو اس سے برکت اڑ جاتی ہے. لڑکی والے دے دیں گے, آپ وہ بیچارے کیا کریں گے. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی کہ یہاں پہ بہت ساری ریزنس کی وجہ سے جو لڑکی والے ہیں ان کو بہت زیادہ پس اور دب کے رہنا پڑتا. رہتے بھی ہیں بیچارے کیونکہ لڑکی والے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے نا وہ کچھ جگہوں پہ ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے. تو لیکن یہاں پہ لڑکے والوں کو احساس کرنا چاہیے, ان کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے, ان کو اپنا ظرف بڑا کرنا چاہیے. اور میرا اس میں خیال یہ کہ اپنا ظرف صرف تب بڑا ہو سکتا ہے جب آپ یہ سوچیں کہ یہ جس بچی کو ہم دے کے آ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے. جب آپ اس نیت کے ساتھ اور اس انٹینشن کو کسی بھی رشتے کو دیکھیں گے نا تو اس رشتے کی ویلیو بڑھ جائے گی, اس رشتے کی ویلیو بھی ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو باقاعدہ گفٹ دیے تھے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ایک بڑا اسپیشل تعلق رکھتے. اچھا آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ اگر آپ کبھی اپنے بچپن کو ریکال کریں, کبھی سوچیں کہ آپ کا جو بچپن تھا وہ کیسا گزرا تھا,
تو یقیناً جب آپ سوچیں گے نا تو آپ کو بچپن میں کچھ ایسے رشتے دار، ایسے لوگ ضرور یاد آئیں گے جو بچپن میں نا آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جو آپ کو بڑا ہنسایا کرتے تھے، بڑا آپ کے ساتھ لاڈ پیار کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو چائلڈ ہوڈ میموریز ہوتی ہے نا، یہ بڑی لانگ لاسٹنگ ہے۔ انسان کو ساری زندگی وہ بچپن کی چیزیں یاد رہتی، تو آج بھی ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یاد ہوتا ہے کہ واقعی جب ہم چھوٹے تھے تو کوئی فلانا چچا، فلانا ماما، فلانا تایا، پھپھو، خالہ، جو بھی، جس نے بھی ہمارے ساتھ بڑا محبت کا تعلق رکھا ہوتا ہے، بڑے ہمارے لاڈ، ہمارے نخرے اٹھائے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ نا ایک اسپیشل ایک تعلق ہوتا ہے۔ ایون آپ بڑے بھی ہو جائے نا تو تب بھی اس کے ساتھ ایک اسپیشل بانڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی اس سائیکی کو بڑے اچھے سے سمجھتے تھے، اور آپ کی عام عادت تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، جوکس کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایون کھیلا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح ان کو مطلب کوئی بھی بچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک اسپیشل پروٹوکول، اسپیشل اس کو ویلکمنگ مینر کے ساتھ اس کو لیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اسپیشل ایک محبت رکھا کرتے۔ اچھا، اور بچوں کے ساتھ میں بالکل بچے بن جایا کرتے، بچوں کے ساتھ ان کے لیول پہ آ کے بات کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بچوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو شفقت کرنے والا نہیں دیکھا۔ کوئی بچہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا تھا تو ایک جیسے ایک اسپیشل چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے نا، ایک بڑی سیکرٹ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو وہ افیکشن دیا کرتے تھے، وہ محبت دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھی صحابی اپنا کوئی بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتا تھا، یا ویسے ہی کوئی بچہ آ جاتا تھا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اگنور کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب کبھی کوئی بچہ آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگنور نہیں کرتے، ہمیشہ اس کا خیال کرتے تھے، اس سے بات چیت کرتے تھے، اس کو فیل کرواتے تھے، اس کے ساتھ کھیلتے تھے، اس کے ساتھ کنورسیشن کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس لیے اس طرح کی جو کمیونیکیشن اور اس طرح کی جو افیکشن تھی نا، اس سے ہوا یہ تھا کہ جو بچے تھے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسپیشل ایک محبت رکھا کرتے، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسپیشل ایک بانڈ ڈیولپ ہو جاتا تھا۔ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیملی میں، خاندان میں جو زیادہ بچوں کو محبت دیتا ہے نا، جو بچوں کے زیادہ نخرے اٹھاتا ہے بچوں کی، تو بچے نا نیچرلی اس کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں۔ یا پھر دیکھا ہوگا بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو جو بھی بچوں کے زیادہ نخرے اٹھاتے ہیں تو بچے فوراً اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کا ایسا بانڈ ڈیولپ ہو گیا کہ بچے جو تھے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچرلی اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ وہ بچے بھی موقع ڈھونڈتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مسجد کے امام حضرات جو ہیں وہ ایسے ہیں نا جو بچوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے ہیں، تو عموماً آپ یہ دیکھیں گے کہ اس مسجد میں نا بچے ذرا زیادہ آتے ہیں، اگر امام صاحب ایسے ہو نا جو بچوں کے لیے، اور اگر امام صاحب ٹھکائی کرنے والے ہو
تو بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں توبہ اس مسجد میں نہیں جانا. تو اس لیے نا یہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں نا یہ بڑا عجیب سا نارم. تو بچوں کے ساتھ محبت، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا کرتے تھے کہ اکثر کوئی بچے نظر آ جاتے تھے نا تو ان سے کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے، کبھی کوئی گفٹ دے دیا کرتے تھے، کبھی کوئی کھجور دے دیا کرتے تھے، کبھی کوئی ایسی چیز دے دیا کرتے تھے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں آپ بچوں کو کبھی کوئی کینڈی دے دیں. تو اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ بھی اپنے ریکال کریں گے نا، اگر آپ اپنے چائلڈ ہوڈ پہ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے چائلڈ ہوڈ پہ جائیں اور سوچیں کہ کون سے ایسے لوگ تھے کہ بڑی کیا کرتے. اب جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ ان کے ایک جانے والے تھے، ایک دوست تھے. تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں گزرا، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ جب ملتے تھے نا تو ہمیں ٹافی دیا کرتے تھے. اس ٹائم ہم بڑے چھوٹے تھے اور آج تک ہمیں یاد ہے. مطلب وہ یاد ہی اسی سینس میں تھے کہ جب ہم ان کو ملتے تھے نا تو کوئی نہ کوئی ایک کینڈی نکال کے وہ ملا دیتے تھے. تو اس ایج کے بعد بھی، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی، تو آپ دیکھیں کہ ہمیں یاد، آپ بھی اپنا بچپن اگر ریکال کریں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے ایک دو فگرز لازمی یاد آئیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ادا ہوگی جو آپ کو یاد آئے گی کہ واقعی بچپن میں نا ہمیں محبت اور شفقت ملی ہے. تو اسی طرح جو صحابہ تھے وہ بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کنیکٹڈ تھے اور اتنا فرینڈلی کلچر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آ جا کرتے تھے اور جہاں دیکھتے تھے. بلکہ ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے ان کا ایک بھائی تھا چھوٹا، اس کا نام تھا ابو عمیر. اچھا، ابو عمیر جو تھے نا انہوں نے ایک پیٹ رکھا تھا. وہ بیسیکلی ایک پرندہ تھا. اس پرندے کا نام رکھا تھا نغیر. اس پیٹ کا نام رکھا تھا. اور وہ نا جو ابو عمیر رضی اللہ عنہ تھے نا وہ چھوٹے سے بچے سے صحابی تھے، تو وہ اس پیٹ سے نا بڑی محبت کیا کرتے تھے، اپنے اس پرندے کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے ملتے تھے نا تو فوراً ان کے پیٹ کا پوچھتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النخیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نا محبت سے اس کو کہا کرتے تھے، یعنی کہ او ابو عمیر واٹ ہیپنڈ ود نغیر، کہ ابو عمیر وہ تمہارے نغیر کا کیا حال ہے. تو جہاں بھی ملتے تھے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کے نا پوچھتے تھے کہ اچھا وہ کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر وہ تمہارے نغیر کا کیا حال ہے. اور وہ نا بتانا شروع ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے ہے ایسے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے ان کے پیٹ کی باتیں سنا کرتے تھے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بچوں کے ایموشنز کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ وہ پیٹ کی باتیں پوچھ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں وہ نغیر سے کیا تھا، اصل تو ابو عمیر کے ایموشنز تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیچ کیا کرتے تھے. اور ایسے بات کیا کرتے تھے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل ایکٹیولی اس نغیر پر انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اس کے برڈ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور اس لیے چونکہ وہ اتنے انٹرسٹ کے ساتھ سنا کرتے تھے، ابو عمیر بھی اسی طرح ہی بتایا کرتے تھے چھوٹے بچوں کی طرح. تو اس سے جو مدینہ کے جو بچے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ انہوں نے بنا لیا تھا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو بچے تھے جب یہ بڑے ہوئے تو یہ سارے اپنے اپنے ٹائم پہ بڑے بڑے اسکالرز بنے. تو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لیگیسی اور اپنی وہ جو ایک نسبت ہے وہ ینگ جنریشن کے اندر منتقل کر رہے تھے. ینگ جنریشن کو وہ پوری لیگیسی آگے دے رہے تھے کیونکہ کل کو انہوں نے آگے چلنا تھا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا بچوں سے وہ سٹارٹ کب ہوتا تھا؟ جب بھی کسی صحابی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو
پہلا کام یہ کرتے تھے کہ اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. تو وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریلیشن تھا وہ بچوں کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا. اب اس کا نام اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے. اکثر مدینہ کے بچوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تہنیک دیا کرتے تھے. تہنیک یہ جو، اور اکثر ایسے ہوتا تھا کہ کھجور کو نا ایسے چیو کر کے چبا کے وہ پھر بچے کے منہ میں ہلکا سا ملا کرتے تھے، تو تہنیک دیا کرتے تھے. اور پھر اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو وہیں سے وہ جو نیو بورن تھا، آپ سمجھ لیں کہ وہیں سے اس کی دوستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اس کی طرف بچوں کے لیے کھنچتا تھا. پھر اسی طرح انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، تو ان کا بیٹا پیدا ہوا. تو وہ لے کر آئے اور آ کے نا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا پیدا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا، گود میں لیا اور اس کو تہنیک دی یہ کھجور کو چیو کر کے، اور پھر نام بھی رکھا. نام تھا عبداللہ. تو جب تہنیک دے رہے تھے نا تو وہ جو حضرت عبداللہ چھوٹے تھے، نیو بورن تھے، تو بڑے نا مزے سے کھجور کو نا چوسنے لگے، بالکل نیو بورن تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اسی ٹائم فوراً فرمایا کہ حب الانصار تمر، کہ this is how the ansars are, they love dates. تو فوراً ہی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موڈ خوش کر دیا کرتے کہ تو جو انصار ہے نا یہ ایسی ہیں، ان کو کھجوریں بڑی پسند ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پھر عبداللہ رکھا. تو اس طرح بچوں کے ساتھ انوالومنٹ جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی. پھر اسی طرح یہ جو حبشہ کے بچے تھے، حبشہ سے جو افریکنز آیا کرتے تھے، ابیسینینز تھے، تو جب بھی آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نا ان کی لینگویج میں بات کرنے کی کوشش کیا کرتے. مطلب وہ ان کی لینگویج تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی تھی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹرائی کرتے تھے کہ ان کی زبان میں بولیں. اچھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا جان کے اٹکتے تھے، اس لیے تاکہ وہ خوش ہوں. تو بچے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اٹک کے بولنے کو بھی انجوائے کیا کرتے. جیسے ہوتا ہے نا ہم چھوٹے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم بچوں سے نا بچوں کی زبان میں بول رہے ہوتے، ہم اسے کوئی فلوئنٹ انگلش یا فلوئنٹ اردو نہیں بول رہے ہوتے، ہم بچوں سے بچوں کی طرح بول رہے ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے جو افریکنز تھے، کیونکہ وہ سارے امت کے بچے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد تھی، تو اس لیے ان بچوں کے ساتھ نا افریکنز بھی ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح سے بولا کرتے تھے. اور پرپسفلی کبھی کبھی ایسے لفظ بولا کرتے تھے ٹیڑے میڑے تاکہ بچے خوش ہوں، بچے ہنسیں. تو بچے ہنستے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہنسا کرتے تھے. اور بلکہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ بچے جو تھے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا کبھی ہاتھ پکڑ کے نا ان کو کھینچ کے لے جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے جاتے تھے اور ایسے کھیلنے کے لیے کہیں لے جاتے تھے. اب ایک موقع پہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھڑے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، تو بچے آئے اور ہاتھ پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے. تو بچوں کے ساتھ ایسا خوبصورت تعلق. اور پھر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے جب لے کے جاتے تھے تو لے جا کے نا اپنے انٹرسٹ کی چیزیں دکھا رہے ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے انٹرسٹ کی وجہ سے اپنا انٹرسٹ اس میں شو کرتے تھے تاکہ یہ جو بچے مجھے اتنے شوق سے لے کر آئے ہیں تو ان کے جذبات ہرٹ نہ ہو. جیسے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا کبھی اپنے ٹوائز دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے میرے یہ ٹوائے ہے، یہ ٹوائے ہے، تو آپ کو ان کی طرح ان کے ایموشنز میں اس کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کیا کرتے ہیں. اور پھر جب بھی بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے تھے یا ان کے ساتھ کھیلتے تھے تو کبھی ایسے نہیں ہوا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سیٹسفائی کیے بغیر واپس آ گئے. مطلب جب تک وہ بچے پوری طرح دکھا نہیں دیتے تھے، اپنی بات کر نہیں لیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے انٹرسٹ کو فلفل نہیں کر دیتے تھے، ان کو سیٹسفائی نہیں کر دیتے تھے، تب تک ریٹرن نہیں ہوتا تھا. بچوں کو پوری طرح سیٹسفائی کرتے تھے. ہاں، جب بچوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا تھا تو پھر واپس آتے تھے. سبحان اللہ. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اپنے ساتھ ایسے جوڑا ہوا. مدینہ کے سارے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی بچے آتے تھے، تو جب بھی کبھی مدینہ میں یہ فصل کٹنے کا وقت ہوتا تھا، تو جب بھی فصل کٹتی تو سب سے پہلے صحابہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اس کا کچھ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں. کوئی پھل آ جاتے تھے، کوئی کھجوریں آ جاتی تھی، کوئی اور چیز. تو مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو دیا کرتے تھے. بلکہ کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ کچھ صحابی جو پھل لے کر آئے نا، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی چکھ لیں، بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اٹھا کے چھوٹے بچے کو دیا کرتے سب سے پہلے. تو بچوں کا اتنا خیال رکھا گیا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا اپنے نواسوں کے ساتھ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حسین رضی اللہ عنہ کا، تو اس تعلق کے تو کیا ہی کہنے. تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوتا، اور سواری کروا رہے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا، تو انہوں نے کہا واہ کیا سواری ہے. تو فرمایا سوار بھی تو دیکھو، کہ سوار بھی تو دیکھو کتنے اعلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پر سواری کروا رہے تھے. پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اونچی دعا کی کہ او اللہ لو دوز ہو لو دیم، اے اللہ آپ ان سے محبت کیجئے جو ان سے محبت کرے. تو جو اہل بیت کی محبت ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی محبت ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت تک پہنچنے کا رستہ ہے. پھر اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو آتے یہ پوچھتے تھے کہ اسم لکاؤ کہ چھوٹے بچے کہاں ہیں، چھوٹے بچے کہاں ہیں. تو آ کے فوراً سب سے پہلے چھوٹے بچوں کا پوچھتے تھے. پھر اسی طرح چھوٹے بچے سے مراد حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور اس طرح سے باقی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم یہ چھوٹے بچے جس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، پھر زینب رضی اللہ عنہ تھی، امامہ رضی اللہ عنہ تھی، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بچوں کو نا ایسے اکٹھا کر لیتے تھے، ان کو ایسے چادر میں ڈھانپ لیتے، پھر دعا کیا کرتے تھے اور ان کو ایسے اپنے قریب رکھا کرتے تھے. تو ایک موقع پہ بلکہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، غالباً امامہ رضی اللہ عنہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ آئیں اور آ کے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپٹ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوپر اٹھ رہے تھے، غالباً سجدے سے اوپر اٹھ رہے تھے. تو اٹھتے اٹھتے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اٹھا لی اور ایسے بازو پہ اس کو رکھ لیا، اور قیام کے دوران جو ہے نا وہ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپٹی. تو پھر جب رکوع کیا نا تو پھر اس کو ایسے کھڑا کر دیا. پھر اسی طرح سے ایک موقع پہ صحابہ کو جماعت کروا رہے اور ایسے سجدے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے نا ایسے اوپر چڑھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بچوں کو کتنا اپنے ساتھ کمفرٹیبل رکھا ہوا تھا. جماعت ہو رہی ہے اور آ کے اوپر چڑھ گئے. تو اس وقت پھر ایک صحابی تو انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھانا چاہا کہ میں ان کو اتار دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا.
اور جب تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ خود نہیں نہ اترے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اوپر. تو اتنا بچوں کا خیال رکھتے. اور اگر آج ہم کوئی کام کر رہے ہو نا اور بچہ آ جائے تو تھا کر کے اس کو لگاتے ہیں کہ مائیں بھی ایسے فرسٹریٹ ہو کے نا ٹکا دیتی ہیں، یا پھر آ جا کے موبائل فون پکڑا دیتے ہیں، ایزی وے آؤٹ نکل گیا نا بچوں کو تو اس میں انگیج کر لیتے ہیں. تو لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اس سے امپورٹنٹ کام کیا ہوگا، لیکن بچوں کو ایسا کانفیڈنس دیا. پھر اسی طرح ایک موقع پہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ اتنا بڑا خطبہ، اتنے لوگ صاحب، اور مدینہ منورہ میں خطبہ بھی کون دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں شہزادے آگے اور ایسے لڑکھڑاتے چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے تھے، اپنے کپڑوں میں نا اڑ کے گر رہے تھے. تو ایسے اسٹمبلنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے اور اٹھ کے نا ان دونوں کو اٹھا لیا اور لا کے پھر واپس ممبر پہ بیٹھے اور ان کو اپنے ایسے گود میں بٹھا دیا، پھر بات اپنی اسٹارٹ کی، جاری رکھی. تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت کہ جہاں کوئی بچے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور شفقت، افیکشن بہت زیادہ بچوں کی طرف تھی. پھر ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کر رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، حسن رضی اللہ عنہ کو، ان کو چوم رہے تھے، ان کو حق کر رہے تھے. تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک جو ہے نا میں نے کسی کو اتنی محبت نہیں کسی کو، کیونکہ مدینہ میں نارملی یہ نارم نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو فرمایا کہ میں اس بندے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، واٹ کین آئی ڈو اباؤٹ اے مین ہو ہیز نو مرسی، جس میں رحم ہی نہیں، میں اس کے لیے کیا مطلب اس پہ ناگواری کے اظہار کیا، کہا کہ مطلب رحم ہی نہیں ہے تمہیں. پھر ایک موقع پہ فرمایا پھر ایک موقع پہ فرمایا جس سوری یہ بیچ میں جی سوری یہ آواز کٹ گئی تھی، کیا اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سوری یہ بیچ میں آواز ذرا ڈسٹرب ہو گئی تھی، تو کیا اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ٹھیک. تو ایک موقع پہ فرمایا کہ جو بندہ دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو پھر اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اگر آپ رحم کرتے ہیں تو پھر آپ پر بھی رحم کیا جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا جاتا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم بچے تھے نا ان کا تو اسپیسیفکلی بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بھی یتیم رہے تھے، سو ہی نیو دا پین. ان کو وہ اس پین کو خود بھی اچھے سے فیل کرتے تھے. وہ اس کو اچھے سے محسوس کرتے تھے کہ جو یتیمی کی ایک جو محرومی ہوتی ہے نا، اس کی پین کیسی ہوتی ہے جب آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ پہ نہیں ہوتے. تو یتیم بچوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے. اور ایک موقع پہ فرمایا the best house is the one in which orphans are treated well. کہ جو بہترین گھر ہے وہ گھر ہے کہ جہاں پہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. The worst house is the one in which orphans are treated poorly.
اور جو بدترین گھر وہ ہے کہ جہاں پہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے جو یتیم ہوتے تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت، اسپیشل محبت ہوتی تھی۔ مطلب جو یتیم بچے ہوتے تھے تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیل کرواتے تھے کہ ایک فادرلی شفقت جو ہوتی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ تو ویسے یہ پریکٹس ہمیں لازمی کرنی چاہیے۔ ہمارے ارد گرد اگر کوئی ایسے بچے ہوں نا جو یتیم ہیں تو ان کو لازمی ان کو ایک اسپیشل پروٹوکول دینا چاہیے، لازمی ان کے ایموشنز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ برنگ دا orphan near to you، کہ جو یتیم ہے نا ان کو اپنے قریب کرو، اپنے پاس رکھا کرو، اور ان کے بالوں کا خیال رکھو، ان کو کھانے پینے کا خیال رکھو۔ اس سے تمہارا دل جو ہے نا وہ نرم ہوگا اور تمہاری ضروریات پوری ہوگی۔ تو جو یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت ہوتی ہے تو اس سے ایک تو ہمارا اپنا دل نرم ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جن کا دل سخت ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک بہترین تھیراپی ہے کہ وہ یتیموں کا خیال رکھا کرتے ہیں۔ اس سے جو دل ہے، دل میں نرمی آتی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں کو ایسے فیڈ بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی یہ بتایا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو بچے ہیں نا یہ وہ ہیں جنہوں نے آگے امت کو سنبھالنا۔ تو اس لیے ان پر محنت اور ان کے ساتھ محبت، شفقت، ان کو اپنے ساتھ جوڑنا، ان کی تربیت کرنا یہ انتہائی ضروری کام۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دل کی نرمی عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسی شفقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔